إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. یہ سورۃ الجاثیہ ہے جس کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت 27، 28، 29 اور آیت 30۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، یعنی زمین اور تمام آسمانوں کا اصل اور حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہر 100، 200، 400 کلومیٹر کے بعد بادشاہ یا حاکم بدل جاتا ہے، لیکن یہ سارے موقت ہیں، عارضی ہیں۔ کوئی 5 سال کے لیے آتا ہے، کوئی 50 سال کے لیے آتا ہے، لیکن بادشاہیاں ختم، اور وہ بادشاہ ہے ہمیشہ کا، دائمی اور پوری کائنات کا مالک۔ نہ کبھی اس کی بادشاہی ختم ہوگی، نہ کبھی اس کو فنا حاصل ہے، بلکہ وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا۔ فرمایا کہ حقیقی بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اہل باطل جو اس دنیا میں اس بادشاہ کا انکار کرتے رہے، اس بادشاہ کی نافرمانی کرتے رہے، ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ان کو اس دنیا میں جتنی بدفعلیاں، جتنی برائیاں، جتنے گناہ اور جتنی نافرمانیاں کی ہوں گی، ان سب کا نقصان وہاں جا کے اٹھانا پڑے گا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ تمام امتوں، تمام قوموں کو دیکھیں گے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنے گھٹنوں کے بل پڑے گئے۔ جاثیہ کا معنی گھٹنوں کے بل۔ جس دن ہم نے اس سورت شروع کی تھی اس دن بھی میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس سورت کا نام اسی آیت میں ہے، آیت نمبر 28 میں، اور اس کا ترجمہ اور کچھ تفصیل بھی ذکر کی تھی۔ محشر کا میدان جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا
آیت کے شروع سے لے کر توحید کے مسائل، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ رہا، اور جب آیت نمبر 21 شروع ہوئی ام حسب الذین، تو یہاں سے آخرت، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کے بارے میں، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ دنیاوی کے بعد اخروی زندگی کے بارے میں تذکرہ شروع ہو گیا کہ آخر میں اس دنیا میں چاہے کوئی کتنا رہے، ایک دن مرنا ہے، ہر ذی روح کے لیے فنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے، اور اگر مر کے فنا ہو گئے اور دوبارہ اٹھنے کا کوئی چانس نہ ہو تو پھر نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا اچھا بدلہ دینے کے لیے اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں اور نافرمانیوں کا برا بدلہ دینے کے لیے قیامت کا دن رکھا ہوا ہے۔ محشر کا میدان ہوگا، اس میدان کی ہولناکی، اور اللہ رب العزت اس دن جو عدالت قائم کرے گا اس عدالت کا اتنا روب ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے پاؤں پہ سیدھا کھڑا نہیں رہ سکے۔ اس عدالت کے روب اور اس دن کے خوف کے نتیجہ میں صورتحال کیا ہوگی؟ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آپ ہر امت کو، ہر قوم کو، ہر گروہ کو وہاں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی ماننے والی ہو یا کسی نبی کا انکار کرنے والی ہو، مشرق سے تعلق رکھتی ہو، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، وہ کالے لوگوں والی قوم ہو یا گورے لوگوں والی، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، اللہ نے فرمایا تم ہر امت کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑی، کھڑے رہنے کی قوت نہیں ہوگی، اتنی سکت نہیں ہوگی۔ آدمی کے دماغ میں جب ایک خوف چھا جائے یا کوئی غم کسی پہ اتنا حملہ کر دے تو اس آدمی کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، بلکہ ٹانگیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، آدمی مجبوراً یا گھٹنوں کے بل ہو جائے گا یا زمین پر بیٹھ جائے گا۔ اور اس کا اندازہ کرنا ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضرت عمر فاروق نے انکار کر دیا، کہا کہ میرے نبی مرے نہیں، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے، میرے نبی بھی اسی طرح گئے ہیں۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کا صدمہ اتنا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ اوصاف عطا کر بیٹھے، انکار کر دیا کہ مرے نہیں، نبی فوت نہیں ہوئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، تفصیلی واقعہ کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدْ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے، ہم میں سے آپ کو جو ایک خاص فضیلت حاصل تھی، ایک خاص امتیاز حاصل تھا، وہ یہ تھا کہ آپ رسول تھے، ورنہ ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے، ہمارے بال بچے ان کے بھی بال بچے، ہماری بیویاں ان کی بھی بیویاں، فرق صرف یہ تھا کہ وہ رسول تھے، ہم رسول نہیں۔ باقی جتنے بھی کسی انسان کے ساتھ تعلقات لگے رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی تھے، اور آپ کا فوت ہو جانا یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور ساتھ ہی بہت فرسٹ کلاس کلمات کہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھے کہ اس کا معبود آج مر گیا۔
میں نے پہلے یہاں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوت ہو گیا نہیں کہا۔ ایک لفظ ہے نا ہمارے یہاں مشہور ہے کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ فوت ہونے وفات پانے میں کئی معنی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ وقتی طور پر اٹھائے گئے ہیں، آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، محمد مر گئے۔ ظاہر لگتا ہے کہ بڑا گستاخانہ سا کلمہ ہے، لیکن حقیقت کے عین مطابق اور غلط نظریات کو لیے پھرنے والے لوگوں کا پول کھولنے کے لیے بہترین کلمہ تھا کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی کو فوت ہوتے دیکھا، انہوں نے کسی قسم کا کوئی گنجائش والا کلمہ استعمال نہیں کیا، بلکہ فائنل ڈگری کہ ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس طرح کوئی بھی انسان مرتا ہے ہمارے نبی مر گئے، فوت ہو گئے۔ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہوا، میں وہ جگہ تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کا دن، محشر کا میدان، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تم دیکھو گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اب میری ٹانگوں میں مجھے اٹھانے کی طاقت نہ رہی، ٹانگوں سے جان ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں ٹانگوں میں مجھے اٹھانے کی سکت نہ رہی، میں دیوار کے ساتھ گھسٹتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، کھڑے رہنے کی طاقت نہ رہی۔ غم اس حد تک آ گیا، نبی فوت ہو گئے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئے، نبی ہم سے رخصت ہو گئے۔ اس غم نے اتنا ان پہ اثر کیا کہ ٹانگوں سے جان نکل گئی، گویا کہ ان کو بیٹھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ محشر کے میدان میں اتنا خوف، اتنا ہراس، اتنی ہولناکی اور اللہ رب العزت کی عدالت کا اتنا روب ہوگا کہ اس روب کے سامنے کسی میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہے گی، ہر آدمی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ ہر امت کو، ہر قوم کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، ہر گروہ کو، ہر قوم کو ان کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ اب آ جاؤ اور دیکھو کہ دنیا میں 60، 70، 80، 100، 500، 1000 سال جو گزار کے آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ آؤ تمہارا کچا چٹا کہتے ہیں، تمہارا کچا چٹا دکھائیں کہ تم نے کیا کیا ہے، کیا کرتے آئے۔ کل امت، ہر امت، وہاں کوئی ایسا نہیں رہے گا جس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کے نہ رکھا جائے۔ تدعا الی کتابہا، اپنے نامہ اعمال، وہ کتاب جس میں کہ اس کے روزمرہ کے اعمال کا حساب لکھا ہوا ہے، اس کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے بارے میں معروف ہے مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ یہ لفظ جزا جو ہے اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ اگر کسی نے اچھا عمل کیا تو ہم کہتے ہیں کہ اسے جزائے خیر ملے گی، اور اگر کسی نے برا عمل کیا تو اسے بھی جزا ملے گی، لیکن وہ جزائے خیر نہیں ہوگی،
بلکہ اس کے لیے شر ہوگی۔ اور اگر اردو میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ لیں تو مسئلہ کافی آسان ہو جاتا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو جزا ملے گی اور برا عمل کرنے والوں کو سزا ملے گی، سیدھی سی بات۔ نیک عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ۔ تعملون، جو عمل تم کرتے تھے، عمل اچھا بھی عمل برا بھی۔ فرمایا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اس کی جزا دی جائے گی جو کہ تم دنیا میں کرتے رہے ہو، جو کچھ کر کے کما کے یہاں آئے ہو۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ محشر کے میدان میں جب ان لوگوں کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، سارے اپنا اپنا حساب دیکھ لیں گے، اور ایک کتاب اللہ رب العزت کی وہ ہے جس میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی سارے کا سارا حساب موجود ہے۔ ام الکتاب، ایک میری آپ کی ہر کسی کی کتاب، اور وہ ہر کسی کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی، ایک کے دائیں میں ایک کے بائیں میں۔ اور ایک جگہ تیسری بھی ذکر ہوئی ہے، اور وہ ہے کہ جو بہت ہی برا ہے اور اسے خود معلوم ہے کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے، وہ اپنا بایاں ہاتھ سامنے رکھنے کی بجائے اپنے پیچھے چھپاتے کر رہا ہے۔ کہاں لے کے جائے؟ پیچھے بھی کوئی دوسری دنیا تو نہیں شروع ہو جائے، اسے اس کی کمر کے پیچھے اس کے ہاتھ میں بھی کتاب تھما دی جائے گی، وہ اپنی کتاب کو شرم کے مارے چھپاتا کر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہیں گے ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، تمہارا لکھا ہوا حساب ہے، ینطق علیکم بالحق، اور یہ کتاب آج تمہارے ایک ایک عمل کا حق فیصلہ سنائے گی۔ حق بات لکھی ہوئی یہ کتاب تمہیں بول کر بتا دے۔ بول کر بتانا ایک محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن بول رہا ہے، ہم پڑھیں گے تو اللہ کا قرآن بولنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ بولے گی تمہارے بارے میں حق بات، کوئی غلط بات، کوئی وہ کام جو نہ کیا ہو اور لکھا ہوا ہو، نہ اچھے میں نہ برے میں، جو کچھ کیا ہے۔ اچھے اور برے میں ایک فرق ضرور ہے کہ اگر کسی نے نیک کام کرنے کی نیت کی، اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی تو لکھ لو، نیت کی نیکی لکھ لو، اور جب وہ کام کر گزرے تو اس وقت 10 سے لے کے 70 اور 700 تک، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ لیکن یہ نیکی والی بات ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمتیں دیکھیں، اپنے بندوں کے لیے وہ کتنا مہربان ہے، اس نے نیت کی، اللہ نے لکھوا دی، کام کر گزرا 10 70 700 اور بے حساب اجر و ثواب، اور دوسری طرف برائی کی باری آئی، برائی کرنے کا ارادہ بندے نے کر لیا، اور اللہ رب العزت فرشتے کو کہتے ہیں کہ ابھی نہیں لکھو، ابھی کچھ بھی نہیں لکھو۔ اور جب آدمی وہ برائی کر گزرے تو اللہ کا حکم دیتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال میں ایک برائی ہے۔ کتنا فرق ہے، نیکی 700 گنا سے بھی آگے، اور برائی کر گزرا تب بھی جا کے ایک۔ اور ایک روایت تو میری نظر سے وہ گزری ہے
کہ اللہ رب العزت فرشتے کو کہتا ہے کچھ دنوں تک انتظار کرو، اگر میرے بندے نے توبہ کر لی تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اس بندے کے لیے جو گناہ کر لے تو توبہ کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، اور جس کا پکا ہے کہ یہ ایک ہی ڈگر پر ہے، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھتا، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا کاتب اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتابنا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ کہہ رہی ہے، اور جو سچ بات ہے تمہارے اعمال میں سے وہ ساری بتا دے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو ہم وہ لکھواتے رہے۔ نسخہ کا لفظ معروف ہے، کتاب کا ایک نسخہ، ایک کاپی مجھے دے دو، ایک نسخہ مجھے دے دو۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نستنسخ، ہم لکھواتے رہے ہیں، تمہارے ریکارڈ کو محفوظ کرواتے رہے، اور ریکارڈ کو محفوظ کرنا آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس موجودہ دور میں کتنی چیزیں نکل آئی ہیں۔ پہلے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کسی دفتر میں لکھا اور محفوظ ہو گیا، اور آج دفتر میں لکھے محفوظ ہے، کچھ بول کے ریکارڈ کر دیں محفوظ ہے، اور لکھ کر کہاں؟ اپنے موبائل کی میموری میں ڈال دیں محفوظ ہے، کمپیوٹر میں ڈال دیں محفوظ ہے، اور اتنی سی وہ میموری ہوتی ہے، میموری کتنی ہوتی ہے؟ ہارڈ ڈسک کو چھوڑیں جس میں پوری دنیا کی لائبریریاں اکٹھی ہو کے آ سکتی ہیں، میموری چھوٹی سی، اور اس میں جو کچھ آپ ڈالتے جائیں محفوظ ہوتا جائے گا۔ آج ہمیں یہ سمجھنا تو بہت آسان ہے، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق، تمام بادشاہیوں کا بادشاہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ بندوں کے اعمال کو محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھوا رہے تھے ہر وہ کام جو تم کر رہے تھے، ہم اس کا ریکارڈ بنوا رہے تھے۔ یہی ریکارڈ ہے جب قیامت کے دن بندے کے سامنے کھولا جائے گا، اس ریکارڈ میں وہ دیکھے گا کہ آج تو میں نے اندھیرے میں کوئی کام کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، روشنی کچھ کیا روشنی میں کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر چھپ کر کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور میں نے کہیں باہر کھلے عام کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کام کو محفوظ کروا رکھا ہے، اور یہ کتاب سب کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تیرے رب کے نور، زمین کے رب کے نور کے ساتھ زمین چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، نبیوں کو لایا جائے گا اور گواہی دینے والوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کتاب کے لانے اور کتاب کے رکھے جانے، کتاب کے کھولنے اور ہمارے اعمال کے ذکر کیے جانے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا کہ کتاب لائی جائے گی، کتاب رکھی جائے گی، اور ہر آدمی اپنے ہر کام کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، کتاب لائی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور مجرمین دیکھ لیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ،
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ آپ دیکھ لیں گے ان مجرموں کو مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے۔ اب جس نے ساری عمر کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک اچھا کیا تو 100 برا کام کیا، اسے تو کتاب کھولنے سے پہلے معلوم ہے کہ ہماری کتاب میں کیا نکلے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے دیکھ دیکھ کر مجرم ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا وَيْلَتَنَا ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، ما لِهَذَا الْكِتاب اس کتاب کو کیا ہے، یعنی اس کتاب کو کیا ہے، تعجب ہے اس کتاب پر، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها سوائے اس کے کہ اللہ نے ہر چیز اس میں گن کر لکھ رکھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے علم میں نہ رہے اور وہ اس کی نگاہوں سے نکل جائے۔ اللہ نے اتنا مضبوط حساب کروا رکھا ہے کہ چھوٹا بڑا ہر عمل محفوظ ہے۔ اور ہمارے آج کل جو یہ چیزیں میموریز ہیں، بات کو، آواز کو، کلمات کو محفوظ کرنے والی، یہ چونکہ نئی ایجادات ہیں، ان ایجادات کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ ریکارڈ محفوظ رکھا جا سکتا ہے، مدتوں محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہے، آج کل ریڈیو، ٹیلی ویژن، آپ دیکھیں کہ یہاں بات کر رہے ہیں، تارے نہیں، اگر تار کے ذریعے کوئی چیز دوسری طرف جا رہی ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ایک ذریعہ تھا درمیان میں، کوئی تار نہیں۔ یہاں ریڈیو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آدمی بات کرتا ہے، وہ 150-200 ملکوں میں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آواز ہوا میں گئی اور اس ہوا کو کیچ کرنے والے آلات آگے موجود ہیں، یہاں ہوا میں پھیلانے والے آلات ہیں، آگے ہوا سے ریسیو کرنے والے آلات ہیں، اور ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے آواز کی امین ہے، آواز کو اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا۔ ہماری زبان سے آواز نکلی، ہوا میں گئی، وہ ضائع نہیں ہو، وہ محفوظ ہے، اس کو بس دوبارہ ریسیو کرنے کے لیے آلات چاہیے، اور آج وہ انسان نے آلات بنا رکھے ہیں۔ اب اتنی باتیں ہم دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ریڈیو آواز کو پہنچا رہا ہے اور ٹیلی ویژن ساتھ ہی پوری دنیا کو بھی آگے پہنچا رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، سور ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، حرکت کیا ہے، کام کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ وہ پورے انسانوں کے اعمال کو محفوظ کر لے؟ آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ان چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے کسی نے ایک بات کہی تھی کہ اب تو کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے زمانے میں کچھ بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے واعظین اور کچھ وہ لوگ جو بڑے مؤثر قسم کی گفتگو کرتے رہے ہیں، ان کی گفتگو ہوا سے، فضا سے حاصل کی جائے۔ لیکن کس طرح کی گفتگو تھی، کیا آواز تھی، آج تو پہچاننے کے ذرائع بھی ہو گئے، ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن وہ پہلے بزرگ سلف صالحین گئے، کس کی کیا آواز تھی کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن ہوا اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اور ہر آواز کی ہوا بھی امین ہے۔ بندے کے اعمال کو قیامت کے دن من و ان اللہ رب العزت بندے کے سامنے رکھ دے گا، اور اس وقت بندہ کہے گا مال ھذا کتاب، یا ویلتنا، اے ہماری ہلاکت، اے ہماری بربادی۔ یعنی یہ الفاظ کون کہے گا؟
مومن آدمی کو تو یہ نہیں کہے گا، مومن تو یہ نہیں کہے گا یا ویلتنا، وہ تو خوشی سے دائیں ہاتھ میں، وہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس کو کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا ویلتا نہیں، بلکہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو۔ وہ تو خوش ہے، لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں ہے، جو اپنا ہاتھ مروڑ کے پیچھے وہاں بھی پہنچا دیا گیا، وہ آدمی یا ویلتنا کہے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہماری ہلاکت، ہماری بربادی اس کتاب کو کیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹا عمل چھوڑ رہی ہے نہ بڑا، الا احصاھا، سوائے اس کے کہ اس نے ہر عمل کو ہی گن رکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ کرتے رہے ہو ہم وہ لکھواتے رہے۔ اور اللہ کے فرشتے لگے ہوئے ہیں نا، مستقل اللہ نے ایک بندے کے ساتھ اس کام کے لیے 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ 2 مستقل، صرف 2 نہیں، روزانہ بدل رہے ہیں، روزانہ ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط انتظام کیا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 فرشتے کرامن کاتبین ایک مرتبہ اور 2 پھر دوسری مرتبہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اور اس آدمی کے ہر عمل کو وہ لکھتے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح۔ بہت سارے مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں ایمان کا ذکر آیا ساتھ ہی عمل صالح کا بھی ذکر آیا۔ صرف ایمان لے آنا کافی نہیں، ایمان لائے، عمل صالح بھی کریں، تب جا کے نجات ملے گی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک صالح عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب انہیں اپنی رحمتوں میں داخل کرے۔ اور عمل صالح کا پچھلے ایک درس میں نے ذکر کیا تھا، عمل صالح کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں جسے عمل صالح کہوں گا وہ عمل صالح ہوگا، یا میں جسے عمل صالح سمجھ لوں وہ عمل صالح ہی ہوگا۔ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، غالباً ربیع الاول کا وہ ایک درس تھا، اسی اشارے میں نے جو ربیع الاول میں ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں آج کل ہو رہا ہے، جشن، موم بتیاں، لالٹنیں، یہ وہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اگر وہ نیکی نہ سمجھیں تو نہ کریں، وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن نیکی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کتاب و سنت کرے گی۔ اور کتاب و سنت کا فیصلہ سننے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی کی ولادت کے دن موم بتیاں جلاؤ، نبی نے حکم دیا ہے کہ میری ولادت کے دن موم بتیاں جلاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی ولادت کے دن حلیم پکاؤ اور لوگوں کو حلیم کھلاؤ، نبی نے کہا ہو کہ میری ولادت کے دن لوگوں کو حلیم کھلانا، تو یہ عمل صالح ہوگا، پھر عمل صالح ہوگا۔ اور جس کی بنیاد ہی نہ ملے، اللہ نے نہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر کے دکھایا، نہ کسی کو بتایا، وہ عمل صالح کیسے ہوگا؟ دل سے وہ بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محنت، بڑا پیسہ، بڑا وقت، ساری چیزیں، لیکن نہ قرآن کریم سے نہ حدیث رسول سے کہیں سے دلیل نہ ملے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اور صرف یہ نہیں کہ قیمت نہیں ہوگی بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ وہ عمل صالح کب ہوتا
شریعت میں اس کی بنیاد ہوتی، شریعت میں اس کا اصول ہوتا، موجود ہوتا، ذکر ہوتا، اور خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوتا، اور سنت رسول کے مطابق کیا گیا ہوتا۔ اب سنت رسول کے مطابق یہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت والے دن، ولادت والا دن کون سا بنتا ہے؟ پیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور ہمارے پیروں نے اپنے مریدوں کو پیر کے دن کھیر کھانے کا حکم دے رکھا ہے، روزہ رکھنے کی بجائے۔ حلیم پکی ہوئی ہے، کھیریں پکی ہوئی ہیں، کیا کیا کچھ بنا ہوا ہے، یہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ جو کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، یہ دونوں بنیادی شرط ہیں۔ اور آدمی صحیح عقیدے کا مالک ہو، اللہ کو صحیح معنوں میں اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، تب وہ عمل سر انجام دے تو اس کے عمل کو عمل صالح کہیں۔ اور غالباً اسی وقت میں نے اشارہ دیا تھا کہ بنگلور سے ہماری ایک کتاب چھپ چکی ہے، عمل صالح کی پہچان، 150 کے قریب صفحہ ہے اس کا۔ اس میں ہم نے یہ تفصیلات ذکر کی ہیں کہ عمل صالح تو ہم سارے ہی، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی عمل صالح، یہ بھی عمل صالح۔ ہمیں اس معیار کے اوپر اترنا ہوگا جو کسی عمل کو صالح بناتا ہے۔ اگر وہ معیار نہیں ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح سر انجام دیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے، اللہ کی رحمتیں اس کے لیے عام ہو جائیں گی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور اگر کوئی اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو گیا تو یہ بڑی واضح کامیابی ہے۔ فوز اور فلاح، کامیابی جسے اللہ کی رحمتوں کا حصول، اللہ کی رحمتوں میں جو داخل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر رہا ہے۔ جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے جو کہ واضح اور روشن کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اہل ایمان اور اصحاب عمل صالح، ان کا ذکر کیا، ساتھ ہی دوسری پارٹی کا ذکر بھی فرما دیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، انہیں کہا جائے گا کہ آج تم یہ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، یا ویلتنا، آج ہماری بربادی اور یہ اور وہ کہہ رہے ہو، تمہارے پاس ہماری آیات نہیں آئی تھی، تمہارے پاس ہماری کتاب نہیں آئی، تمہارے پاس ہمارا نبی نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھی نہیں جایا کرتی تھی؟ پہلے نبی نے آیات پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی آیات اپنے زمانے کے لوگوں کو سنائیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء، صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک لوگ قرآن کی آیات لوگوں کو سناتے رہے ہیں، سناتے آئے ہیں، سناتے رہیں گے۔ اور اس بات کا تذکرہ محشر کے میدان میں اللہ کرے گا اور کہے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، میری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی رہی، فَاسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن تم نے اس وقت تکبر کی راہ اختیار کی، تم تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ اور تکبر کی بہت ساری شکلیں آج بھی آپ دیکھیں گے، کوئی بہت زبردست قسم کا پروگرام ہو رہا ہے، کرسیاں، ٹیبل، صوفے، باگے ہوئے چلے جائیں گے، جیب سے پیسے بھی دیں گے،
جیب سے پیسے بھی دیں گے اور وہاں جائیں گے۔ مسجد میں فری ہے، ٹوٹل فری ہے یا نہیں؟ چائے پانی بھی مل رہا ہے، یہ بھی فری ہے۔ کچھ جگہوں پہ ساتھ کھانا بھی درس کے بعد ملتا ہے، وہ بھی فری ہے۔ وہی رونقیں ہوتی ہیں یہاں بھی؟ وہ رونقیں نہیں ہوتی جتنی وہاں ہوتی۔ تکبر یہ ہے کہ یہاں نیچے بیٹھنا پڑے گا، وہاں کرسی ملے گی، صوفہ ملے گا۔ اور کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو صاف اور پاک کرے، ایسی جگہ پہ کھانا مل گیا کھانے کے لیے تو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار۔ یہ ایک مسکینوں فقیروں کی جگہ ہے، کہنے کو آ ہی گئے ہیں، درس سن ہی لیا تو یہاں کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہاں یہ لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، کھاتے ہیں۔ یہ بھی تکبر کی ایک شکل ہے۔ کبھی کبھی درویشوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ مان لیا کہ اللہ رب العزت نے بہت دے رکھا ہے، یہ کھانے فقیروں کے لیے تو نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کھانے فقیروں کے لیے نہیں، یہ کھانے صرف ان مہمانوں کے لیے ہوتے ہیں جو درس سننے کے لیے آئے، اور مہمان فقیر ہوتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے کھانا آتا ہے، لیکن عموماً چونکہ یہ پارٹی درویشوں کی پارٹی ہوتی ہے، داڑھیوں والے آدمی، سیدھے سادے درویش آدمی ہیں، 3 پیس نہیں، پینٹ شرٹ ہے، شلوار قمیض ہے، ایک ہی کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ لمبا کرتا ایک ہی ہوتا ہے نا، نہ 3 پیس، نہ 4 پیس، نہ پینٹ شرٹ، نہ جائے۔ ان لوگوں میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار ہے۔ اور کسی نے کتنا صحیح کہا ہے، مسجدیں ٹوٹل فری، اور مسجدوں میں رونق نہیں، سین میں پیسے دے کر، خرچ کر کے پیسے دے کر جائیں گے، سین میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی گندی جگہ ہیں، خرچہ کر کے جائیں گے، وہ جگہیں فل ہیں، ہاؤس فل، مشہور ہے نا وہ جگہ ہاؤس فل۔ اور جہاں کوئی خرچہ نہیں، منہ ہاتھ دھو کے صفائی ستھرائی کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ایک سجدے سے انکار کرنے والے کا معلوم ہے کیا حال ہوا؟ شیطان نے ایک ہی سجدے کا انکار کیا ہوا نا۔ یہاں تو اللہ رب العزت آپ کو ایک وقت میں ایک درس کے ساتھ کتنے ہی سجدے کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کم از کم 4 رکعتیں تو ہر آدمی پڑھتا ہی ہے نا فرض سے، ٹھیک ہے، باقی کہا بعد جا کے پڑھ لوں گا۔ کئی لوگ پڑھتے ہی نہیں، ان کو عمل اتنے کر چکے ہیں کہ ان کے اب فرض ہی کافی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن آدمی کی نمازوں میں کوئی کمی ہو جائے گی، اللہ کہے گا میرے بندوں کے نوافل کی طرف دیکھو، اگر کچھ ہیں تو وہاں سے لے کے اس کمی کو پورا کرنا۔ اب جس کے کمی ہی کوئی نہ ہو، زیادہ ہو چکا ہو کچھ، تو وہ کہے گا چلے فرض تو پڑھو باقی چھوڑیں گے۔ نوافل اور سنتیں خاص طور پر جو 12 سنتے ہیں، 12 یا 10 سنتے ہیں، ظہر کی 6 یا 4، 2 پہلے 2 بعد 4، یا 4 پہلے اور 2 بعد 6، مغرب کی 2 بعد، عشاء کی 2 بعد اور فجر کی 2 پہلے، 10 یا 12 سنتے کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارے فرائض میں کتنے عیب ہوتے ہیں، فرائض پڑھتے ہوئے ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، امام جماعت کرا رہے ہیں، ہم پیچھے کھڑے ہیں، امام تلاوت شروع کر دی اور ہم نے اپنی جمع تفریق شروع کر دی، ثواب میں کمی ہوگی نہیں۔ جب ہمارے فرائض پورے نہیں ہو پاتے، کمیاں، عیب، کئی طرح کے نقص ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ سنتیں، کچھ نوافل پڑھ لینے چاہیے۔ اگر ایک آدمی کم از کم فرض پڑھ کے ہی نکلتا ہے تو وہ کتنے سجدے کر کے نکلتا ہے؟
ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں نا، 8 سجدے کرنے کا موقع ملتا۔ ایک سجدہ نہ کرنے والے کو ساری اس دنیاوی زندگی کی، ساری دنیا کی لعنت۔ اور یہاں تو اللہ رب العزت سجدے کرنے کا بہترین موقع بھی دیتا ہے، لیکن مسجدوں میں آنے والوں کی تعداد بہت کم اور ان جگہوں پہ جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ، اور کیش ساتھ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئیں اور تم نے اس وقت تکبر کیا، آیات پر عمل کرنے کی بجائے تکبر کیا، اکڑ فوں کہ میں ان لوگوں میں بیٹھ کے ان لوگوں میں بیٹھوں گا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے بڑے بڑے مالدار، اللہ رب العزت کے بڑے بڑے غنی لوگ اس جگہ میں آ کے انہی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ بادشاہ نہ فقیر، ان صفوں میں سب برابر ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اس سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں سب برابر نہ ہو جائیں، تکبر ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہماری آیات آئیں، تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی رہیں، فاستکبرتم، اور تم تکبر کرتے رہے، تم نے تکبر کی راہ اختیار کی، وکنتم قوم مجرمین، اور تم مجرم لوگ تھے۔ نامہ اعمال اب ان کے سامنے ہے، اپنے کرتوتوں کو اس میں لکھا دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم مجرم تھے، جرائم پیشہ۔ ہمارے یہاں جرائم پیشہ مجرم کا لفظ آئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ قتل، ڈاکہ، یہ صرف وہی مجرم ہے۔ جو پکا تارک نماز ہے، اس سے بڑا مجرم اور کون ہوگا؟ پکا تارک نماز اور ایک نمازی مجرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ویل للمصلین، ویل ہلاکت ہے، بربادی ہے نمازیوں کے، الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ جرم ہوا یا نہیں؟ اور ایک اور مجرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین چور کون ہے؟ جو نماز کی چوری کرے۔ چوری تو جرم مانتے ہیں نا سارے، بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے، نہ رکوع کا حق ادا کرتا ہے، نہ قومے کا، نہ سجدے کا، ٹھک ٹھک 4 سجدے کیے اور یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، یہ نماز کا چور ہے، اور یہ چوروں میں سے بدترین چور ہے۔ فرمایا کہ تم مجرم تھے، اگر کبھی نماز پڑھتے بھی تھے تو مجرمانہ، اور نہیں جاتے تھے تو اس سے بھی بڑا مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب یہ کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے گی، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے اس وقت کہا کہ ہم قیامت کچھ نہیں جانتے۔ جس آدمی کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو دہریے ہیں، جن کا اللہ کی ذات پر ہی ایمان نہیں، وہ دہریے جو ہیں ان کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، تو قیامت پہ کیا ایمان ہوگا؟ دین کو کیا وہ سمجھیں گے؟ ان کا تو سلسلہ ہی بالکل عجیب ہے، وہ تو اس پوری کائنات کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اور چل رہا ہے، نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے، کوئی منتظم، کوئی خالق، کوئی صانع نہیں، بلکہ یہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ اور پچھلے درس کے آخر میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ 36,000 سال کے بعد کہتے ہیں 36,000 سال کے بعد جو چیز پہلے جیسی تھی ویسے ہی پھر ہو جائے گی اور خود بخود ہو جائے گی۔
یعنی عجیب انہوں نے آٹو سسٹم پہ لگا رکھا ہے دنیا کو. 36,000 یعنی آج میں ایسا ہوں، مر گیا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، قبر میں گیا، گل گیا، ہڈی بھی نہ رہی. کہتے ہیں کہ 36,000 سال گزرنے تک دوبارہ ویسا ہی ہو جاؤں. اللہ رب العزت کا کھاتا ختم کر دیا. ان کو کہا جاتا ہے دوریہ. دوریہ یہاں ایک دوریہ اور بھی ہے یا نہیں؟ یہ جو مرور والے چلتے ہیں، امن پولیس والے کہتے ہیں دوریہ. دوریہ آگے، یعنی وہ بھی گھومتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں 36,000 سال کے بعد یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، آدمی دوبارہ بن جاتا. یہ دوریہ ہے. اور ایک وہ پارٹی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس پوری کائنات کو بنانے والا، ہمیں بنانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں اور بات ختم ہوتی ہے. زمانہ مارتا ہے اور اس کے بعد ہم بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے دہریہ. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف زمانے نے ہی ختم کیا ہے، ہمارا تو اور کچھ نہیں. ہمیں زمانے نے ہلاک کیا. دہر کا لفظ باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے. ان کو کہا جاتا ہے دہریہ. دہریہ اور دوریہ یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں. ان سب مجرمین کو قیامت کے دن جب کہا جائے گا، ان تمہیں کہا گیا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، قیامت کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قلتم ما ندری ما الساعۃ، تو تم نے کہا کہ ہم کوئی قیامت نہیں جانتے. ما ندری ما الساعۃ، ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے. یعنی قیامت کے آنے کا تم نے انکار کر دیا. ان نظن الا ظنا، ہمیں صرف تھوڑا سا گمان ہے، ظن ہے تھوڑا سا. وما نحن بمستيقنين، ہم اس کے اوپر پورا یقین نہیں رکھتے کہ قیامت آنے والی. قیامت ہمارا یقین نہیں، لیکن تھوڑا سا ظن ہے کہ شاید. اب یہاں قیامت کا انکار کرنے والوں کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ جو مطلقاً منکر ہیں، اور ایک منکر تو ہیں لیکن تھوڑا سا ظن یا گمان رکھتے ہیں کہ شاید کچھ ہو. نتیجہ دونوں کا ہے. اخلاقی اعتبار سے جس آدمی کو قیامت کا مکمل انکار ہے وہ بھی بد کرداریوں میں رہے گا، نہ اللہ کی اطاعت، نہ رسول اللہ کی اطاعت، نہ کسی اخلاقی حدود کی پابندی. اور جس کو ظن و گمان ہے وہ بھی اسی طرح اسی لائن پہ رہے گا، کیونکہ اسے بھی یقین تو ہے نہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں وما نحن بمستيقنين، ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. جب یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، یقین نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. جو بھی کام آیا کیا، جیسے چاہا کچھ بھی چاہا کر گزرا. اللہ رب العزت نے آخرت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو پختگی کے ساتھ ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی کہ قیامت ہے. اس دنیا میں اچھا برا جو بھی تو کر رہا ہے، اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ دن مقرر کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا درس شاید اس سورت کا آخری درس ہو، جو کچھ اس سلسلہ میں دہریہ اور دوریہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہے آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ کیا جہاز میں نماز ہوتی ہے؟ نماز جہاں بھی آپ پڑھیں گے ہو جائے گی. جہاز ہے، بحری ہے، ہوائی ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے. وہ میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
جہاز تو بہت اونچا ہوتا ہے اور بیت اللہ جدھر منہ کرنا ہے وہ تو بہت نیچا ہے، یہی ہو سکتا ہے نا؟ یہ تو ہماری تو یہاں 60 70 منزلہ بلڈنگیں ہیں، بیت اللہ سے تو یہ بھی اوپر چل جاتے ہیں نہیں؟ بیت اللہ کے پاس آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی بات، ان کا منہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، ان کا منہ اس سائیڈ میں ہوتا ہے، اور بس اتنا کافی بھی ہے۔ دنیا میں چاہے کتنی بھی بلندی پہ آدمی چلا جائے، کعبہ شریف کی جہت ہو گئی، کافی ہو گیا۔ اور یہ کعبہ یہاں سے لے کے 7ویں آسمان تک ہے، 7ویں آسمان تک بھی کعبہ ہے یا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اللہ رب العزت نے اتنی عزت بخشی کہ وہ معمار کعبہ ہیں، دنیا والے کعبہ کے معمار ہیں، اور 7ویں آسمان پر جو کعبہ ہے اس پہ ٹیک لگا کے مزے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے لے کے وہاں تک جو آدمی ادھر منہ کر لے گا اس کی نماز صحیح ہے، وہ ہوائی جہاز میں ہو، بحری جہاز میں ہو، گاڑی میں ہو، ٹرین میں ہو، کار میں ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ اگر مجبوری ضرورت ایسی نہ ہو کہ آدمی اتر نہیں سکتا، اب جہاز سے کہے کہ ذرا روکو میں نیچے جا کے نماز پڑھ کے آتا تو ممکن ہے۔ ایسے ہی ٹرین چل رہی ہے، 1000 آدمی کو لے کے جا رہی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ 2 4 10 20 مسلمان ہوں، باقی سارے ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، فلاں ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ 10 5 کے لیے تو نہیں کھڑا کریں گے، بلکہ ہمارے سارے مسلمان ہوتے ہیں، شاذ و نادر ہیں، تو ساری ٹرین ہے، کوئی نہیں روکتا، اسٹیشن پہ جائیں گے تو رکے گی، اس کو درمیان میں نہیں رکنا، نماز آتی ہے آتی رہے نہیں آتی، تو نماز کو نماز کے وقت پر ادا کریں۔ آپ ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، کہیں بھی ہیں، رہا مسئلہ کہ آپ کو قبلہ کی جہت کا پتہ کیسے چلے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ آج کل وہ نکلا ہوا ہے کمپاس ہے کیا، بورسا، وہ اور ان کے پاس جو جہاز کا عملہ ہے ان کے پاس موجود ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ قبلہ کس طرف ہے، ادھر منہ کریں، نماز شروع کر دیں، اور دوران نماز آپ کا منہ چاہے اب کدھر جاتا رہے کوئی بات نہیں، آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی آپ کے پاس سرانے کھڑا تو نہیں رہے گا نا کہ ابھی تھوڑا ایسے ہو جاؤ اور ابھی ایسے ہو جاؤ کیونکہ جہاز ٹرن لے رہا ہے، آپ نے نماز شروع کر دی، نماز مکمل کریں۔ اگر کسی نے جہاز میں نماز پڑھ لی تو زمین پر اترنے کے بعد اس کو نماز دوبارہ پڑھنی، کیوں دوبارہ پڑھنی ہے؟ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز انشاءاللہ ہوگی۔ ایک بھائی نے ویزا لیا ہوا ہے، ایجنٹ اس کو بول رہا تھا کہ اگر نقد پر لینا ہے تو 21,000 ریال قیمت ہے، اور اگر ماہانہ 1500 ریال قسطوں پہ لینا ہے تو قیمت 28,000۔ یہ سودی کھاتے جو ہیں وہ اب دیکھیں کہاں کہاں کھولتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کام جو ہے وہ قسطوں پہ چل رہا ہے، ویزا بھی قسطوں پہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ میرا خیال ہے پہلی مرتبہ سنا ہوگا آپ نے کہ ویزے بھی قسطوں میں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب کیا کیا کام قسطوں میں ہوگا اور کیا کیا نہیں ہوگا، یہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا یہ جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، گاڑیوں کے لیے یا موٹی موٹی چیزوں کے لیے سعودی دارالفتاح کی طرف سے ایک چیز دی گئی ہے کہ ایک آپ کو ایک چیز دی گئی، کار دی گئی، سودی بینک انوالو نہ ہو، قسطوں کی تعداد طے ہو، قسطوں کی قیمت طے ہو، اور قسط لیٹ ہونے پر کوئی پینلٹی نہ ہو، تو وہ آپ کو 4 سال کی مہلت جو دے رہے ہیں اس مہلت کا معاوضہ لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو گاڑی دی اور گاڑی کے ساتھ آپ نے کیش انہوں نے دیا۔ اب یہ جو ویزا دیتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ گاڑی ہے، گھوڑا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، عجیب سا معاملہ ہے۔ پہلے نمبر پر یہ 21,000 بھی جائز نہیں ہے، اصل بات ہے 28 تو بعد کی بات آئے گی نا، پہلے نمبر پہ 21,000 ہی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ ویزے کا کاروبار ہی جائز نہیں تو یہ زیادہ صحیح ہے۔ 2,000 ریال ایک ویزے کی فیس ہے سرکاری، 500 2,000 سے 4 کر لو، 5 کر لو، بھائی نکالنا آنا جانا، اتنا بڑا بزنس کر دیا ہے کہ 21,000 اور 28,000 تک بات چلی گئی۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ کہتے ہیں اینٹ نہیں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہ پورا آوا ہی بگڑتا جا رہا ہے۔
اگر کوئی آدمی مسجد کا چندہ کرنے آتا ہے، دینے والا بولتا ہے کہ 500 لیجئے، لیکن چندہ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں بھائی، اب دینے والا پیسہ زیادہ کر دیتا ہے، تو کیا اب یہ عمل اس بندہ کی وجہ اب یہ عمل اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا؟ اب یہ سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ایک آدمی مسجد کے لیے چندہ لینے آیا اور وہ خالصتاً مسجد کے لیے ہی کام کر رہا ہے اور اس کی نیت نیک ہے کہ میں اللہ کے گھر کو تعمیر کرا رہا ہوں، وہاں بیٹھے بیٹھے کوئی پیسے دے نہیں رہا، آپ کے پاس آ گیا کہ بھائی مسجد میں حصہ ڈالو، اگر نیک نیتی سے یہ کام کرتا ہے یقیناً عمل صالح ہے، یقیناً یہ عمل صالح ہے۔ لیکن اگر کوئی سوال میں اور بات کہی گئی ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہا تو وہ اور بات ہے۔ ایک بات پچھلے درس میں 1-2 درسوں میں کہی گئی اور میں نے 1-2 مرتبہ یہی کہا، اب یہ شاید لکھنے والا وہی چاہ رہا ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں مسجد بنا رہا ہوں، مجھے چندہ دیجیے۔ اب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ چلو مسجد ہے، آپ نے نہیں پوچھا کہ وہ مسجد کہاں ہے، مسجد کن کی ہے، مسجد کیا، جماعت کون ہے، لوگ کون ہیں، آپ نے پیسے نکالے دے دیے۔ یہ عمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے نام سے آج بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ مسجد ان لوگوں کی جن کی مسجد سراسر شرک کا گڑھ، شرک کیا جاتا ہے، شرک سکھلایا جاتا ہے، اور شرک واضح طور پر وہاں اس کی علامات موجود ہیں۔ اب ایک آدمی وہ مسجد بنا رہا ہے جو کہ شرک کی تعلیم دینے کا اڈا ہے، آپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، تو بتائیے کیا بنے گا ویسے؟ آپ نے برے کام میں مدد کی یا نہیں؟ اور اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بر و تقوی نیکی کے کام میں تعاون کرو، اور عدوان ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے اور عدوان زیادتی کے، تجاوز کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اب شرک گناہ ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک بہت بڑے، جو سب سے بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے شرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدیثوں میں کبائر کا ذکر کیا، اکبر الکبائر کا ذکر کیا، سب سے پہلے شرک کا انعام دیا۔ آپ اس شرک کے لیے تعاون کر رہے ہیں، یہ ثواب نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے لا علمی میں یا لاپرواہی میں، زیادہ تر لاپرواہی میں پوچھا ہی نہیں کہ بھائی کیا کون لوگ ہیں، کن کی مسجد، معمولی بات ہے، آپ پوچھیں وہ آپ کو ٹھک سے کہے گا کہ میں کون ہوں۔ اور کچھ لوگ ہیں ان کی شکل دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، ان کی ٹوپی کا رنگ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کم از کم آپ مسجد بنانے والے کی شکل، اس کی ٹوپی، اس کا رنگ، اس کا عقائد پوچھیں۔ اگر وہ مسجد واقعی صحیح لوگوں کی مسجد ہے، پیسہ دیجیے، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ لیکن جیب میں ہاتھ ڈالا اور مسجد کے نام سے دے دیا، اس طرح نہیں۔ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اگر میرا پیسہ جائے تو وہ صحیح جگہ پہ جائے، بر و تقوی کے کام میں جائے، وہ کہیں شرک کا اڈا تعمیر کرنے کے لیے نہ چلا جائے۔ مزاروں پہ مسجدیں ہیں، آپ چاہیں گے کہ آپ کا پیسہ مزار کے اوپر لگے جائے؟ مزار کی مسجد ہو، قبرستان میں مسجد ہو، مسجد میں قبر ہو، پتہ چل جائے، اس مسجد میں پیسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جس مسجد میں قبر ہے اس میں نماز نہیں ہوتی۔ لہذا اگر یہ کچھ پوچھا گیا ہے جو میں یہاں نہیں سمجھ پایا، لیکن انہوں نے کہا کہ دینے والا بولتا ہے کہ 500 دیجئے، لیکن چندہ کرنے والا ضد کرتے ہوئے شاید ہے، اس بات کے ساتھ ضد ہوتا ہے، یہاں جد ہے جو میں پڑھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا ہے، جد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں بھائی، اب
اب 500 دینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو میں آیا ہوں پیسہ لینے. اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں رو رہے آئے کہ اب دیکھیں گے کہ یہ تو فلاں ہے اور اس کو تو زیادہ دینا پڑے گا، وہ پیسے کچھ اور زیادہ کر دیتا ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ عمل کیسا ہے. تو یہ ایک مثال دوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثال. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے حساب سے، اور جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ میری نماز کو کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی پیچھے کوئی آدمی آ گیا جو میری نماز کو دیکھ رہا ہے، تو اب نماز کو وہ سنوار کے پڑھنا شروع کر دیا. پہلے وہ ٹھک ٹھک سجدے کرنے والا ہے، جیسے ہی پیچھے والے آدمی کا احساس ہوا، آرام سے رکوع، آرام سے قومہ، آرام سے سجدہ، 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھ کے پھر دوسرا سجدہ. تو یہ کیا ہوگا؟ ریا ہوگی. ریا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک خفی یا شرک اصغر ہے، اور شرک کے قریب یہ لے گیا. اگر اس طرح کے آدمی کہے گا کہ اب اس آدمی کو تو تھوڑے تھوڑے پیسے دینا صحیح نہیں رہے گا، اگر ریاکاری کرتے ہوئے کرے گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر اس نے دیکھا کہ آدمی مثلا مسجد کا جو واقعی متولی ہے صحیح جگہ پیسہ جائے گا اور یہ واقعی مسجد بنا رہا ہے، کوئی آتا تو آپ تھوڑے دے کے تنخواہ دیتے، اب اصلی جگہ اصلی آدمی آپ نے کچھ زیادہ دیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی روریات والی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ روریات کریں گے تو ویسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. چلتا ہے یا نہیں؟ اگر روریات کا ارادہ ہو تو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ 100% چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کی دولت عطا فرمائے. ہمیں اپنے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو سر انجام دیتے وقت اللہ خالص اپنے وجہ کریم کے لیے کرنے کی توفیق دے. آدمی جب ریاکاری کرے گا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے دل میں کیا ہے، کیوں میں یہ کر رہا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی برحق ہے. آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی نفسک وتخاف ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ ہے کہ آپ دل ہی دل میں تھوڑا ڈریں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اور دل میں کھٹکا سا پیدا ہو جائے تو وہ گناہ ہے. اور یہ کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی ریاکاری کرتے ہوئے کوئی کام کرنا چاہے. شیخ یہ جو مسجد میں درگاہ ہوئے تھے تو اللہ دلیل لیتے مسجد نبی کی دلیل لیتے. مسجد نبوی میں کوئی درگاہ نہیں تھی، اور آپ کی یہ علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بعد میں توسیع کے ضمن میں آ گئی. لیکن جب مسجد بنائی گئی، یہ مسجد باہر بنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر تھا. وہ دلیل لینا جو ہے وہ بلا وجہ سے اپنے کام کو سیدھا کرنے والی بات کرتے ہیں. چلیے مسجد میں قبر آ گئی تو کچھ تھوڑا سا مان لیتے ہیں، اور جو مزار ہے پورا صرف شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، صرف مزار ہے، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مسجد بھی بنا رکھی. اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو مسجد نبی کے کھاتے میں نہیں آئے گی. خوش قسمت ہے وہ ماں جس کی پہلی اولاد لڑکی ہو. کسی نے لکھا ہے کہ اگر یہ حدیث ہے اور صحیح ہے تو اس کی سند بیان کرے. میں نے یہ آج ہی پڑھی ہے پہلے دن، ہمارے پڑھنے میں نہیں آئی کہ ہم اس کی سند بھی جانتے ہوں. کبھی سننے میں نہیں آیا تھا کہ خوش قسمت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وہ خوش قسمت ہے وہ ماں. ویسے اگر یہ کہیں کہ ہمارے ماحول میں بچی کا پیدا ہونا لوگ ذرا برا مناتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو یہ خبر ملے کہ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اگر یہ بات اس بات کو کم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، جس نے 2 بیٹیوں کو 2 بہنوں کو پالا جہنم کی راہ میں اس کے لیے دیوار بن جائیں گے. یہ الٹ سلٹ باتیں کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سیدھی بات ہے، بچیوں کو اللہ رب العزت نے بچی، بیٹی، ماں، بہن، بیوی سب کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی. بہرحال خواتین کو
تو میرا خیال ہے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے شوہروں کو۔ کس کے لیے کہا گیا ہے ظل وجہہ، مذکر کا صیغہ ہے۔ جب کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی، عورت کو کس نے کہنا ہے، وہ تو بیچاری جنم دے رہی ہے۔ شوہر کو باہر خبر پہنچی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی، ظل وجہہ مسودا، تو منہ کالا، اور اللہ نے فرمایا یہ چھپتا پھر رہا ہے لوگوں سے کہ کیا کروں، سوچ رہا ہے زندہ رہنے دوں یا اس کو زمین میں گاڑ دوں، اور بہت ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ماؤں کے لیے نہیں ہے، یہ باپوں کے لیے ساری باتیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرے دوست سمیر عبدالکلام کا آپریشن ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے آپریشن کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، جتنے دوسرے مسلمان بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کس میں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی جتنے مزید مریض ہیں سب کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ابھی سوالات تو کافی ہیں ماشاءاللہ۔ کون سی ہے یہ؟ یہی ہے؟ ہاں یہی ہے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ سوالات رکھ لیتے ہیں، اگلی مرتبہ ہو سکتا ہے کم ہوں گے تو پھر یہ شامل کر لیں گے، لیکن رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق